صدر آصف علی زرداری سے چین کے سفیر چونگ جے ڈونگ کی ملاقات، دو طرفہ اہمیت کے امور بالخصوص پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش، مشکل وقت میں چین کی جانب سے پاکستان کی مسلسل حمایت قابل تحسین، بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر مملکت: چین جنوب ایشیا میں امن و استحکام کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا، دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار دوستی کا اعادہ کرتے ہیں چینی سفیر۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ، بھارت کا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش۔ بھارت جو مقامات خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا وہ عام شہری آبادی کے علاقے ہیں، اپنے عمل سے بارہا ثابت کیا کہ امن کے دائی ہیں، کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا: عطا اللہ تارڑ۔ امریکی چینل CNN کے بین الاقوامی سفارتی ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر نک رابرٹسن کا لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ نک رابرٹسن نے بھارتی فوج کے ہاتھوں فیک انکاؤنٹر میں شہید کیے جانے والے محمد فاروق اور محمد دین کے گاؤں سرجیوار کا دورہ کیا، دونوں شہداء کے سوگواران کے انٹرویو کیے۔ نک رابرٹسن نے عینی شاہدین سے بھی انٹرویو لیے۔ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ، نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیم اور حاجی پیر سیکٹرز میں پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان فوج نے بھارتی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے: سیکیورٹی ذرائع۔ پاکستان نے بگڑتی ہوئی علاقائی صورتحال، بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی، خصوصاً جموں و کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی باضابطہ درخواست کر دی۔ پاکستان نے موقف ظاہر کیا کہ سرحدی کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ بین الاقوامی امن کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور قومی سلامتی کی صورتحال، وزیر اطلاعات اور DGISPR کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کیمرہ سیشن۔ پاکستان پرامن ملک اور خطے میں امن کا خواہاں ہے، کسی بھی جارحیت کی صورت میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں: لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایک بار پھر پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ، شفاف اور معتبر عالمی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے اشتعال انگیز رویے اور موجودہ کشیدہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر پر اعتماد میں لیا۔ پہلگام واقعے کو بغیر ثبوت پاکستان سے جوڑنے کی ہر کوشش مسترد کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ روس کا نئی دلی کو واضح پیغام: کشیدگی بڑھانے کی بجائے بات چیت کو ترجیح دی جائے، پاکستان کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور، دو طرفہ معاہدوں کی روشنی میں سفارتی حل تلاش کیا جائے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سفارتی کوششیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سرکاری دورے پر پاکستان آمد، پاکستانی قیادت سے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے: ترجمان دفتر خارجہ۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج شام 5 بجے طلب، جنوبی ایشیا کی صورتحال اور بھارتی جارحیت پر غور ہوگا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد ہزاروں کشمیری مسلمانوں پر بھارتی فوج کا ظلم بڑھ گیا۔ جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پہلگام حملے کے بعد نہتے کشمیری مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، کشمیری مسلمانوں کو گرفتار اور گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ حملہ مودی کا سوچا سمجھا اقدام تھا: محبوبہ مفتی۔
भारतीय हिंदुओं ने मोदी के फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। हिंदुओं को मारकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर इस साजिश से पीछे नहीं हट सकते। बिहार इंतखाबात से कबल हमले का मकसद कश्मीर में कशीदगी बढ़ाकर सियासी फायदा हासिल करना है। मीनाक्षी वाली ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत का मंसूबाबंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय अवाम की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। हमलावर कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे? वारदात के बाद हमलावरों का फरार होना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। भारतीय खातून, शवाहिद से वाज़ेह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय एजेंसियों की नाकामी है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात की बजाय भारत को अपनी अवाम के सवालात का जवाब देना चाहिए। दिफाई माहिरीन। बलूचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पाक फौज से इजहार यकजहती रैली, भारतीय आबी जारियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरका की भारत और इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी, गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। गजा में सेहोनी बर्बरियत जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल का गजा में ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला, 60,000 रिजर्व फौजी तलब। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयाँ, काबिज फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया।